تو جاؤ جبرائیل موسیٰ سے کہو جہاں دو دریا مل رہے ہیں، جہاں آب حیات ہے، وہاں تم سے بڑا ایک عالم بیٹھا ہے، جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو۔ اس سے علم حاصل کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس پر توریت نازل ہوئی ہے، خدا کے لیے غور کریں، جس پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، جس پر اللہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے یہ کیا تم نے کہا کہ تم سب سے بڑے عالم ہو؟ جاؤ نکلو یہاں سے اور جاؤ جہاں دو دریا مل رہے ہیں مجمع البحرین پہ، وہاں ایک عالم بیٹھا ہے اور وہ ہمارا عبد صالح، وہ ہمارا عبد صالح، جاؤ عبد صالح سے ملو اور علم حاصل کرو۔ جناب موسیٰ پہنچ گئے، جناب موسیٰ پہنچ گئے، پوری تفصیل میں بیان کر چکا اسی اشرے میں جو گزر چکی، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ پہنچ گئے اور پہنچ کے جناب خضر سے ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم یا خضر علیہ السلام، جناب خضر سے ملاقات ہو گئی اور جناب خضر سے کہا، لیکن میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں جناب موسیٰ کون ہے؟ جن پر تورات نازل ہوئی، کلام خدا نازل ہوا، اللہ جن سے بات کرتا، کوہ طور پر آنے کی اجازت مل گئی، جلوہ نور خدا دیکھ لیا، وہ موسیٰ اب اللہ کے کہنے پر چلے اور جا کر جناب خضر سے کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کچھ علم پڑھا دیجئے، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن کیا کہا؟ کیا مجھے آپ اپنی شاگردی میں لیں گے؟ جس نے جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام ہے۔ کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے؟ کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے؟ یعنی جناب موسیٰ بتا رہے کہ جب اللہ کسی کو عالم کہہ دے تو پھر یقیناً وہ بڑا عالم ہے۔ کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے؟ جناب خضر نے کہا شاگردی میں لے تو لے، لیکن آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ جیتے رہے آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا وصف ہے صبر۔ جو صابر ہوتا ہے وہی عالم ہوتا ہے۔ علم فوراً نہیں آ جاتا، علم فوراً نہیں آ جاتا، علم درجہ بدرجہ آگے بڑھتا، تو جس میں جتنی صبر کی طاقت ہوتی ہے اس میں اتنا ہی علم آگے بڑھتا، تو علم کے لیے صبر کا ہونا لازمی ہے۔ اب جناب خضر سے جناب موسیٰ کی پہلی ملاقات ہے، تو کیسے پتا چلا کہ یہ صبر نہیں کر پائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ عالم چہرہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ چہرہ دیکھ کر کہا آپ صبر نہیں کر سکتے، کہا نہیں میں صبر کروں گا، اور وہ تمام معاملات آپ کے پیش نگاہ ہیں کہ تین معاملات ایسے ہوئے، تینوں معاملات ایسے ہوئے۔ پہلا معاملہ ہوا گرتی ہوئی دیوار اٹھا دی، جناب موسیٰ نے پوچھا یہ کیا آپ نے کیا؟ یہ جو قریے والے تھے یہ تو بڑے بدبخت تھے، کہا بھئی میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ اچھا اب میں صبر کروں گا۔ آگے بڑھے، سب سے پہلے کہاں گئے؟ کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ یہ بیچارہ ملہ جو ہے غریب ہے اور اس نے ہمیں دریا پار کرایا اور آپ نے سوراخ کر دیا۔ کہا میں کہتا نہیں تھا۔ کہا نہیں اب صبر کرو۔ کہ دیکھو اگر اب صبر نہیں کیا تو اب آپ نے اور مجھ میں فراق، جدائی، بس پھر آپ کا ہمارا ساتھ نہیں ہوگا، اب خبردار بولنا نہیں۔ تیسری منزل پر جناب موسیٰ صبر ہی نہیں کر سکے، اس لیے کہ بڑا اہم مرحلہ آ گیا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ جناب خضر نے ایک بچے کو ذبح کر دیا، جناب موسیٰ نے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ 10 برس کا بچہ جس سے بھی کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، اس کے ماں باپ یہ وہ، کہا دیکھا میں کہتا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ۔ کہا بس اب آپ کا اور ہمارا ساتھ نہیں، جائیے آپ کا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب راستہ الگ ہو ہی رہا ہے، مجمع البحرین پہ کھڑے ہیں، سامنے بڑا سا سمندر ہے، آپ کا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ، ٹھیک ہے جا رہے ہیں الگ، کم از کم بتا تو دیجئے کہ ان تینوں کاموں کے اسباب کیا تھے۔ جناب خضر نے جناب موسیٰ کو سارے اسباب بتا دیجئے کہ تینوں کام میں نے کیوں کیے تھے، سنا ہوا واقعہ اس لیے تفصیل عرض نہیں کر رہا، تینوں واقعات کی تفصیل تشریح تعویل بتا دی۔ ابھی یہ معاملہ ختم ہو ہی رہا تھا کہ جناب خضر اپنے راستے پہ جاتے، جناب موسیٰ اپنے راستے پہ جاتے، دونوں کھڑے ہوئے تھے ہاتھ ملا رہے تھے، ایسے میں ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس نے ایک قطرہ پانی کا اپنی چونچ میں لیا، مشرق کی طرف اچھالا، پھر ایک قطرہ پانی کا چونچ میں لیا، مغرب کی طرف اچھالا، پھر ایک قطرہ لیا شمال کی طرف، پھر دوسرا قطرہ لیا جنوب کی طرف، پھر ایک قطرہ لیا آسمانوں کی طرف، پھر ایک قطرہ لیا واپس سمندر میں۔ جناب موسیٰ نے بھی دیکھا، جناب خضر نے بھی دیکھا،
جناب خضر نے جناب موسیٰ سے کہا کچھ سمجھے یہ پرندہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ جو ایک قطرہ اس نے مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف، ایک آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف اچھال دیا، کچھ سمجھے جناب موسیٰ؟ کہا مجھے کیا پتا۔ اب جناب موسیٰ نے جناب خضر سے کہا آپ کو پتا ہے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ یہی تک تو لانا تھا۔ جناب موسیٰ نے پلٹ کر جناب خضر سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تعویل کیا ہے؟ اس پرندے نے کیا اشارہ کیا؟ جناب خضر نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، مجھے بھی نہیں پتا۔ اب قرآن کی آیت کہتی ہے ہم نے ہر عالم سے اوپر ایک عالم رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خضر بھی وہ عالم نہیں ہے جو سب سے زیادہ عالم ہو، جناب خضر کے اوپر بھی کوئی عالم موجود ہے۔ تو اب پتا تو چلے نا کہ وہ عالم ہے کون جو جناب خضر سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ کہا ابھی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس پرندے نے کیا کیا ہے، ایک قطرہ وہاں، ایک یہاں، ایک وہاں، ایک وہاں۔ اس کا مطلب کیا تھا، اس کی تعویل کیا تھی؟ کہ ایسے میں دیکھا کہ نامعلوم کہاں سے ایک جوان آتا ہوا دکھائی دیا۔ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں، میں نے جوان کہہ دیا اور آپ نے اس جملے کو ہضم کر لیا، پتہ نہیں ہضم کیا بھی نہیں کیا۔ میں نے اردو میں کہہ دیا تو آپ خاموش ہو گئے۔ اردو میں جوان کہتے ہیں، عربی میں فتح کہتے ہیں، اور لا فتح۔ ایسے میں ایک جوان آتا ہوا دکھائی دیا۔ جوان قریب آ گیا، سلام کیا، جواب سلام پایا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں خضر یا موسیٰ۔ کہا بس ہم آپس میں اس بات میں بحث کر رہے تھے کہ پرندہ نازل ہوا، اس نے ایک قطرہ مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، ایک شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف، ایک آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف۔ کا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا سنو، اس پرندے نے پیغام دیا ہے کہ امت آخر میں ایک نبی آخر آئے گا، ایک نبی آخر آنے والا ہے جس پر نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا، جو اللہ کا محبوب ہوگا۔ اس کی نبوت کا دائرہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہاں تک کہ آسمانوں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا، اس پرندے نے تو ایک قطرہ اٹھا کے واپس سمندر میں ڈالا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ یہ بتا کے گیا ہے کہ اس نبی کا ایک وسیع ہوگا، اس کا علم اتنا ہوگا تمہارے مقابلے میں جیسے قطرے کے مقابلے میں سمندر ہوا کرتا ہے۔ خدا کی قسم دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتا چلتا کہ وہ آنے والا جوان کون تھا۔ اگر تمہارے پاس جواب ہے تو لاؤ، نہیں ہے تو ہم سے سنو۔ اگر آپ اس جوان کا پتہ بتا سکتے ہیں تو بتائیں، اور آج تک تو نہ بتا سکے اور انشاءاللہ نہیں بتا پائیں گے۔ آنا پڑے گا در علم تک۔ تو دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتا چلتا کہ خضر اور موسیٰ کو تعلیم دینے والا جو جوان آیا تھا وہ کون تھا، نہ پتا چلتا دنیا کو اگر منبر سلونی پر بیٹھ کر علی آنکھ سے آنکھ ملا کر نہ کہتے انا معلم خضر و موسیٰ۔ موسیٰ کو تعلیم دینے والا، میں ہوں خضر اور موسیٰ کو علم دینے والا۔ کون؟ علی۔ علی کے علاوہ کسی نے نعرہ لگایا ہو تو ہم اس کو مان لیں گے۔ لائیے، ممبر پہ بیٹھنے والے تو بہت تھے، ممبر کا حق ایک ہی شخص ادا کر کے گیا، لیکن خدا کی قسم یہ علی ہے، علی، اور یہ ممبر ہے شبیہ رسول، یہ ممبر ہے شبیہ ممبر رسول ہے، اور وہ علی ہے کہ علی نے اس آیت کا بھرم پھر بھی قائم رکھا۔ وہ آیت کیا ہے؟ ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہے۔ کیسی نازک منزل پہ لے کے آ گیا علی نے، یہ تو کہہ دیا کہ میں خضر اور موسیٰ کو تعلیم دینے والا۔ تو یا علی، کیا قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی کہ ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہے؟ قرآن کی آیت تو جاری اور ساری ہے۔ یا علی، آپ کیا سب سے بڑے عالم ہیں؟ تو وہ علی
جس نے منبر پر بیٹھ کر یہ کہا کہ مجھ سے سوال کرو، کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ذہن میں قیامت تک کوئی سوال پیدا ہو اور علی کے پاس اس کا جواب موجود نہ ہو۔ زمین کی پوچھو گے، علی کے پاس زمین کی معلومات ہیں۔ آسمانوں کی پوچھو گے، علی آسمانوں کی بتائے گا۔ خلاؤں کی پوچھو گے، علی خلاؤں کی بتائے گا۔ فضاؤں کی پوچھو گے، علی فضاؤں کی بتائے گا۔ علی آسمانوں سے اوپر کی بات کرتا ہے، علی قاب قوسین تک کی عالم کی باتیں جانتا ہے، علی فرشتوں کا علم رکھتا ہے، علی ملائکہ کا علم رکھتا ہے، علی حیوانات کا علم رکھتا ہے، علی چرن کا علم رکھتا ہے، علی پرن کا علم رکھتا ہے۔ زمین کی تہ میں کیا ہے، علی سے پوچھو۔ آسمانوں کی بلندیوں میں کیا ہے، علی سے پوچھو۔ سب سمجھے علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ ایک بار علی نے اشارتاً کہا کہ قرآن کی آیت اپنی جگہ موجود ہے، ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے۔ تو جب علی نے کہا سلونی تو فوراً کہا ھذا لعاب رسول اللہ۔ اس لیے علی علی کرتے ہیں کہ علی نے بتایا قرآن کی آیت اپنی جگہ صحیح ہے۔ ھذا لعاب رسول اللہ، مجھ سے بڑا عالم ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو کیا مصطفیٰ سب سے بڑے عالم ہیں؟ مصطفیٰ سب سے بڑے عالم ہیں؟ جب لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ علی جسے عالم کہہ رہے ہیں وہ مصطفیٰ سب سے بڑا عالم ہے، تو ایک بار مصطفیٰ نے آیت پڑھ کر کہا یہ جو علم ہے اللہ نے کہا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ جتنا علم ہے اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔ جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، جو نہیں سمجھا اس کو میرا سلام ہے۔ رسول نے بتایا مجھ سے بھی بڑا ایک عالم موجود ہے، جو عالم نہیں، جو مجسم علم ہے، جسے الوہیت کہتے ہیں، جسے اللہ کہتے ہیں، جسے خدا کہتے ہیں، جسے واحد و احد کہتے ہیں، جسے خالق و مالک کہتے ہیں، جسے رازق و کریم و رحیم و رحمان و غفار و ستار و جبار و قہار کہتے ہیں۔ رسول نے کہا وہ ہے سب سے بڑا عالم، اور جو کچھ علم ہمارے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے، اور تمہارے پاس ہمارا دیا ہوا، اور جو ہمارے دیے کو نہیں مانتا قبر میں اس کے پاس کوئی دیا نہیں ہوگا۔ کہا اس لیے جو علم ہم سے حاصل ہو وہی مصدق ہے، وہی مستند ہے۔ ہم سے ہٹ کر جہاں بھی علم دیکھو گے وہ جہل ہے، وہ استکبار ہے، وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ ہم سے ہٹ کر جہل کی منزلوں تک تمہیں لے جائے گا۔ اس لیے کہا کہ نقوش قدم ہے علی پر چل، اس لیے کہ علی تمہیں روشنی تک لے جاتے ہیں، علی تمہیں حیات تک لے جاتے ہیں۔ علی کی محبت مر کر بھی مرنے نہیں دیتی۔ یہ ہم سے پوچھو جنہوں نے سبحان اللہ بابا کا، ان سے پوچھو کہ ابھی مرے نہیں ہیں تو یقین کا یہ عالم ہے، اس لیے کہ ہم تو علی کی محبت میں مر چکے، ہم تو آپ کے عشق میں مر مٹ چکے۔ جو علی کی محبت میں اپنے کو مٹا چکا ہو وہی تو زندہ ہے، وہی تو زندہ ہے۔ تو علی نے اسی لیے کہا کہ موت کے دروازے پہ دستک دینا تو محبت آل محمد رکھ کر دستک دینا، یہ رسول کا قول ہے کہ اگر موت کے دروازے پہ دستک دینا ہو تو محبت آل محمد دل میں رکھ کر دستک دینا۔ تو رسول نے کہا میرا وعدہ، دستک دو گے موت کے دروازے پر، وعدہ یہ ہے کہ جب دروازہ کھلے گا تو شہر موت میں نہیں شہر حیات میں داخلہ ہو جائے گا، یہ ہمارا وعدہ کہ ہم تمہیں مر کر بھی مرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے فخر علی پر، اس لیے فخر آل محمد پر۔ جب میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں میرا عقیدہ جوان ہو جاتا ہے۔ آؤ یہاں جو بزرگ بیٹھے ان کے چہرے کی نورانیت تو دیکھو، داڑیاں بڑھا لینے سے نورانیت اگر آ جاتی تو وہاں پر خالصتان جو بن رہا ہے ان کی تو آپ سے بڑی بڑی داڑیاں، یہودی علماء کو دیکھیے ان کی بھی بڑی بڑی داڑیاں۔ تو صرف داڑھی بڑھا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، علم بڑھاؤ، علم کا قد بڑھاؤ۔ جسمانی قد تو بہت سے لوگوں کے بڑے تھے، علم کا قد
بڑھنا چاہیے. اور علم کا قد اس وقت بڑھتا ہے کہ جب آپ کا علم منسوب ہو جائے علم علی سے, محبت علی سے علم منسوب ہو جائے. گلی گلی نگر نگر کوئی علی کے نعرے بلند کرتا ہوا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں عالم, اس لیے کہ علی کی محبت بھی علم ہے. اور یہ علم سلام ہے ہماری گھر کی ماؤں پر کہ وہ بہت بڑے بڑے جغادریوں سے بڑا علم رکھتی ہیں, کہ ماؤں کو پتا ہے کہ یہ تعلیم تو حاصل کرے گا 5 برس کے بعد, علم تو میں اسے جھولے ہی میں دے دوں گی. علم تو اسے میں جھولے ہی میں دے دوں گی, تعلیم یہ اسکول میں حاصل کر لے گا. علم کیا ہے؟ علی. بیٹا گرنے لگنا علی کہنا, سنبھل جاؤ گے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مملکت گر رہی ہے یہ صرف یہ کرنے کی باتیں نہیں ہیں, خدا کی قسم, کیونکہ ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں رپورٹرز تو موجود ہوتے, تو جاؤ اور بتاؤ کہ علی کا نام گرتوں کو سنبھالتا. اگر معیشت گر رہی ہے تو علی کے در سے جا کے بھیک مانگو. آپ دیکھیے نا کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران, کیا کچھ پابندیاں نہیں لگی؟ کوئی ہے جو آج وہاں بھوکا سو رہا ہو؟ اس لیے کہ وہاں علی کہا بھی جا رہا ہے اور ایک علی تو وہاں آرام بھی کر رہا ہے. مشہد مقدس میں ایک علی وہاں آرام کر رہا ہے. تو دیکھے حکمران دیکھے کہ اس طرح بھی جیا جاتا کہ عزت نفس برقرار رکھ کے جیو, عزت نفس برقرار رکھ کے جیو. امام رضا علیہ السلام بلندتر ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیز. سنا آپ نے, بہت توجہ سے سنا اور بہت دل لگا کے اور مودت کے جذبے کے ساتھ سنا. اس لیے کہا کہ دیکھو عزت کے ساتھ جیو. یہ فرش اعضا ہمیں عزت سے جینا سکھاتا, عزت سے جینا سکھاتا. ہمارا ہر امام یہ کہہ کے گیا, قوم سے کہا کہ دیکھو اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھنا, جو اپنے مومن بھائی ہیں علی کہنے والے ان کا خیال رکھنا. ان کو پریشانی ہو سب سے پہلے تم پہنچ جاؤ. وہ بھوکے سو رہے ہو تو سب سے پہلے تم جا کے غذا دو. وہ بے لباس ہوں ان کو لباس فراہم کرو, ان کی دلجوئی کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو. جس وقت قوم میں آپس میں اختلاف ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ممبر سے وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں جو ممبر کی موضوع نہیں ہے. اس لیے قوم متفرق ہو گئی, منتشر ہو گئی. تو ایک صرف 2 نقطے ہیں جو قوم کو ہمیشہ سے متحد رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے. وہ 2 نقطے کیا ہیں؟ علی اور حسین. علی اور حسین. اس لیے مجلس کا موضوع فضائل کی حیثیت سے ذکر علی اور مصائب کی حیثیت سے ذکر حسین. نام حسین آتا ہے, کون ایسا ہے کہ جس نے چاہے زبان سے ہائے کہا ہو یا نہ کہا ہو, اس کے دل نے ہائے ضرور کہا. لفظ ہائے حسین سے منسوب ہو گئے, آنسو حسین کی کربلا سے منسوب ہو گئے. قیمتی ہو جاتے ہیں وہ آنسو جو حسین کے غم میں آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں. یہ فرات عشق جب آنکھوں سے بہتی ہے تو فرات کربلا سے مل جاتی ہے. تو اپنے یہ آنسو فرات کربلا میں ملا دو. نہ معلوم کس کا آنسو عباس کے چلو میں آ جائے. بہت کم لوگوں نے ہائے کہا. کیا تمہیں یہ شوق نہیں ہے کہ تمہارا آنسو عباس کے چلو میں آ جائے؟ ارے عباس کے چلو سے بھی بڑی ایک چیز ہے اور وہ ہے رومال فاطمہ. رومال فاطمہ. آج رکم اللہ یہ کر رہے ہو, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم. تو کوشش کیا ہوتی ہے ہماری کہ بی بی آپ کے بیٹے کے غم میں اشک بہ رہے ہیں, شہزادی آپ کے رومال میں جگہ مل جائے, ہمارے اشک منور ہو جائیں گے, بی بی ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرے عزیزو, آل محمد نے بڑے غم سہے ہیں. یہ شعبان کا 1 مہینہ ہے کہ جس میں کوئی شہادت نہیں ہے, صرف یہی 1 مہینہ ہے کہ جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. نہیں تو 11 مہینے میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے والوں نے مجسم کلمے کو ذبح نہ کیا. یہ تو مجسم کلمے تھے نا, یہ تو چلتے پھرتے کلمے تھے, یہ تو چلتے پھرتے وجود اسلام تھے. تو آل محمد کو شہید نہیں کیا گیا, بار بار اسلام پر حملہ ہوتا رہا, لیکن جیسے ایک معصوم جاتا دوسرا معصوم سینہ سپر ہو کے آ جاتا.
کہ میرا سینہ حاضر ہے، اسلام پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہی حسین نے ثابت کیا۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ ایک بہت بڑے مفکر نے جملہ لکھا کہ حسین جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تو حسین کے پیش نگاہ شام تک کا پورا منظر تھا، حسین کے پیش نگاہ عاشورے تک کا پورا منظر تھا، عصر عاشور۔ حسین دیکھ رہے تھے کہ میرا سر منہ کے سینہ پر بلند ہو جائے گا، اور حسین چاہتے تھے کہ یہ کربلا تشہیر ہو جائے، کربلا کی تبلیغ ہو جائے، کربلا پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ تو اس مفکر نے لکھا کہ حسین کی یہ نظر تھی کہ حسین چاہتے تھے کربلا پوری دنیا میں تشہیر و تبلیغ کی منزل پر آ جائے، تو حسین اپنے ساتھ مدینے سے 2 خطیب لے کر چلے، 2 خطیب لے کر چلے۔ بتا کو خطیب کون؟ اس مفکر نے لکھا 2 خطیب حسین مدینے سے لے کر چلے، کہ ایک خطیب کا نام سید سجاد اور ایک خطیبہ کا نام زینب بنت علی۔ اجرکم اللہ۔ میں نے کہا نا آنسو نہ آئے، میں کہتا ہوں پرواہ نہ کیا کرو، جیسے میرے نوجوان سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، جن کے ہاتھ ابھی بھی سینے پہ نہیں آئے کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ رونا نہیں آتا، لیکن ہائے حسین تو کہہ سکتے ہو۔ 2 خطیب حسین لے کر چلے۔ حسین کو معلوم تھا مجھے تو عصر عاشور ملحق ہو جانا ہے مرضی رب سے، لیکن کربلا کو کوفے تک، کوفے سے شام تک، شام سے مدینے تک، مدینے سے پوری دنیا تک یہ 2 خطیب پہنچائیں گے، ایک میرا بیٹا سجاد، ایک میری بہن زینب۔ لیکن یہ حسین کا کلیجہ تھا کہ حسین یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سجاد آزادی سے خطابت نہیں کر پائیں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں توق خاردار ہوگا۔ اور حسین کا کلیجہ تو اس وقت پھٹ گیا کہ جب حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ زینب بھی آزادی سے خطاب نہیں کر پائیں گی، زینب کے ہاتھ پسے پشت بدے ہوئیں، زینب کے سر پر ردا نہیں ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ ردا سر پر نہیں ہوگی، نامحرموں کے مجمع سے زینب کا گزرنا، اجرکم اللہ، نامحرموں کے مجمع سے زینب کو گزرنا ہے۔ ایک بار حسین نے دعا شروع کی، مدینے میں حسین ہیں اور حسین تیاری کر رہے ہیں، تو نماز شب پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نماز شب پڑھتے پڑھتے دعا کی، پروردگار میرے بابا علی نے بھی کربلا کی تیاری کی، میرے بھیا حسن نے بھی کربلا کی تیاری کی ہے، میرے بابا علی نے عباس مانگا تھا تجھ سے، میرے بھیا حسن نے قاسم مانگا تھا کربلا کے لیے تجھ سے، میری بہن زینب نے تجھ سے کربلا کے لیے اون و محمد مانگے تھے۔ اے پروردگار، یہ تیرا عبد حسین نماز شب میں کربلا کے لیے تجھ سے سکینہ مانگ رہا ہے۔ نماز شب میں سکینہ کو حسین نے مانگا کہ پروردگار ایک ایسی بیٹی عطا کر دے کہ جس سے میں اتنی محبت کروں کہ وہ میرے بغیر نہ سوئے اور میں اس کے بغیر نہ سوؤں، اور ایک موقع ایسا آ جائے کہ اس کے ذریعے سے حسین کے صبر کا امتحان لے لے۔ ختم ہو رہی ہے تقریر میرے عزیزو۔ حسین نے سکینہ کو ویسے ہی مانگا تھا جیسے علی نے عباس کو مانگا تھا، وہ علی کی تمنا، یہ حسین کی تمنا، اور دونوں تمنائیں ایسی مل گئیں کہ آج تک جہاں علم ہے وہاں مشق ہے۔ چچا اور بھتیجی کا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے میرے عزیزو، آج تک وہی سکینہ 3.5 برس کا سن مبارک، کربلا آتے آتے 4 برس کا سن ہو گیا، چھوٹی سی بچی، ننھے ننھے سے ہاتھ، ننھے ننھے سے تلوے، معصوم رخسار، معصوم سر، معصوم جبین، اور وہ بچی کے جسے حسین کے سینے کے بغیر سونا نہ آئے، وہ بچی کبھی شمر کے تماشے کھا رہی ہے، کبھی اس کا دامن جل رہا ہے، کبھی کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ تو وہی بچی، ختم کر دی میں نے تقریر، کوفے کے بازار سے گزر رہی ہے، وہ بچی اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پھوپھی ایک ایسے ناقے پر ہے جس پر اماری نہیں ہے، جس پر کوئی کجاوا نہیں ہے، جس پر پردے نہیں پڑے ہوئے، بے کجاوا اونٹ کی پشت پر پھوپھی بیٹھی ہے، پھوپھی کے ہاتھ پسے پشت بدے ہوئے ہیں، اسی پھوپھی کی گود میں 4 برس کی حسین کی سکینہ ہے، اس سکینہ کے بھی ننھے ننھے سے ہاتھ رسیوں میں بدھے ہوئے ہیں۔ وہ بچی گزر رہی ہے، آگے آگے ایک قافلہ سالار ہے جس کے پاؤں میں نالین نہیں ہے، جس کے سر پر امامہ نہیں ہے، اور یہ قافلہ سالار وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے سلطانوں کو امامے بخشے ہیں، آج اس کے سر پر امامہ نہیں ہے۔ وہ اس عالم میں اونٹوں کا ساربان ہے کہ ہاتھ اس کے بھی ہتھکڑیوں میں بدے ہوئے ہیں، پاؤں اس کے بھی بیڑیوں میں ہیں، گلے میں اس کے بھی توق خاردار ہیں، اور وہ ماؤں بہنوں کا سر کھلا قافلہ لے کر کوفے کے بازار سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس بچی کو بلا کی پیاس لگ رہی تھی، اس بچی نے ایک بار اپنی پھوپھی کو انہی بندے ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر کہا، پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے۔
پھپھی اماں میں پیاس ہے، پھپھی کیا اجازت ہے کہ میں ان سے پانی مانگوں؟ بس یہ جملہ سکینہ کہہ رہی تھی کہ ایک گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی، اس گھر کی مالکہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی، جیسے اس نے سنا بچی پانی مانگ رہی ہے، اس مومنہ نے اپنی کنیزوں سے کہا جلدی سے ایک جام آب لے کر آ جاؤ۔ کنیزیں جام آب لے کر آئیں، وہ مومنہ نے اپنے ہاتھ میں جام آب لیا، آگے بڑھی، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ کے قریب جام کیا اور یہ کہہ کر جام دیا، لو اے قیدی بچی، میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی لو۔ میں کہتا ہوں کلیجہ پھٹ گیا ہوگا سکینہ کا کہ جب پہلی مرتبہ اتنے دنوں بعد حسین کا نام محبت سے سنا۔ سکینہ نے ویسے ہی کپ کپاتے ہوئے بندے ہوئے ہاتھوں سے مشکیزہ وہ جام آب اپنے ہاتھوں میں لیا، ابھی اپنے دہن تک لایا ہی چاہتی تھی کہ ناقے پہ بیٹھی ہوئی زینب نے کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں، پہلے اس مومنہ سے پوچھ اس کی کوئی دعا ہے۔ سکینہ نے کہا ہے مومنہ تو نے ہم پر احسان کیا، پانی کا جام دیا ہے، تیری کوئی دعا ہے؟ اس نے کہا دعا ہے، میرا شوہر بہت دنوں سے کہیں گیا ہوا ہے، اس کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے، دعا کرو میرا شوہر جلد واپس آ جائے۔ بندے ہاتھوں سے سکینہ نے ایسے ہاتھ بلند کیا اور کہا پروردگار اگر اس معظمہ کا شوہر حق پر ہے تو جلد از جلد واپس آ جائے۔ زینب نے ناقے پر بیٹھ کر کہا آمین۔ سکینہ نے کہا تیری کوئی دوسری دعا بھی ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ، ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سینے پہ ہاتھ مار لو نا، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے اور ان بچوں پر تمہارا سایہ سلامت رکھے، خدا بچوں کو ہر مصیبت آفت اور بلا سے محفوظ رکھے۔ کیا گریہ کر رہے ہو؟ یہ سارا گریہ احسان ثواب ہو رہا ہے، جن مرحوم مومنین مومنات کے احسان ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بس دو جملے سن لینا، کہا جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں سوچو سکینہ پر کیا گزر رہی ہو، جیسے یہ جملہ سنا کہ جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ خدا کی قسم پھر جملہ ہے کہ کریم کی بیٹی تھی نا تو اس وقت بھی کرامت کی۔ سکینہ نے پھر بدے ہوئے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار اس مومنہ کے بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھنا۔ حسین کی بہن نے ناقے پر بیٹھ کر کہا آمین۔ اب سکینہ نے پوچھا کیا تیری کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہا دعا ہے، بس یہ آخری دعا ہے۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا بہت عرصہ ہو گیا اپنی شہزادی کی زیارت نہیں ہوئی۔ کیا آپ سننے کے لیے کچھ رہ گیا ہے؟ تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے، آپ کے جملے کہتے جا رہا ہوں۔ کہا بہت عرصہ ہو گیا اپنی آقا زادی کی زیارت نہیں ہوئی، بہت عرصہ ہو گیا اپنی بیوی کی زیارت سے محروم ہو، دعا کرو جلد از جلد میں زیارت کے لیے چلی جاؤں۔ تو اب اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، ناقے پہ بیٹھی ہوئی زینب جنہوں نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا تھا، اب زینب نے ویسے ہی چہرے بال ہیں اور ایسے مڑ کر کہا ہے مومنہ تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ کیا تو اپنی بیوی کا نام بتائے گی؟ اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ مار کر منہ پر تماچے مار کر کہا کیا غضب کرتی ہو، نام محرموں کے مجمع میں میں اپنی بیوی کا نام نہیں لوں گی، نام محرموں کے مجمع میں میں اپنی بیوی کا نام نہیں لوں گی۔ ایک بار زینب نے کہا اچھا میرے کان میں بتا دو بیوی کا نام کیا ہے۔ وہ آگے بڑھی، زینب کے کان میں کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ زہرا کی بیٹی ہے، وہ رسول کی نواسی ہے۔ اب زینب نے کہا اے مومنہ اگر زینب ابھی یہاں آ جائے تو کیا پہچان لوگی؟ سر سے چادر پھینک کر کہتی ہے ارے کیا غضب کرتی ہو، عباس کی بہن اور بازار میں آ جائے۔ آخری جملہ زینب نے جھٹک کر اپنے چہرے سے بال ہٹا کر کہا اے ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب، وہ سر پر وہ سنا پر حسین کا سر، یہ میری گود میں سکینہ، وہ آگے آگے سید سجاد، ہمارے گھر کو کربلا میں لوٹ۔